الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 جو ہے دعائے صبحیہ کا درس نمبر 11 ہے۔ ہاں جی، تو 303/11 اور دعائے صبحیہ میں جو ہے پہلا پیراگراف میں 11 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے۔ تو ان میں سے جو ہے آج جو جس عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں مختصر توضیح کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ تصلح بہا دینی، اس عبارت کا، اور اگر آگے بھی دوسرے پیراگراف ہو سکے تو وہ تحفظ بہا غائبی کی کریں، اگر گنجائش نہیں ہوا تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں علیہ السلام۔ تو تصلح بہا دینی، یہ اللہ میرے دین کی اصلاح فرمائے، یہ دعا جو ہے کریں گے اس میں۔ تو دعائے صبحیہ اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی تجمع بہا شملی تلم بہا شاسی ترد بہا الفتی تصلح بہا دینی تحفظ بہا غائبی وترفع بہا شاہدی وتزکی بہا عملی وتبید بہا وجہی وتلہمنی بہا رشدی وتعصمنی بہا من کل سوء۔ تو ان میں سے آج کے درس میں وتصلح بہا دینی کی مختصر توضیح آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اس میں دو کلمہ، ایک تصلح ہے، ایک دینی ہے، ایک بہا ضمیر ہے۔ تو تصلح جو ہے از فعل اصلح یصلح اصلاحا، باب حفاظ سے فعل مضارع معروف کا صیغہ مل کر غائب ہے۔ اس کا 3 حرفی ثلاثی مجرد صالح یصلح اسباب کرم یکرم اور صلاح یصلح اسباب نصر ینصر دونوں سے آیا ہے۔ صلاحاً اور اس کے مصدر صلاحیتاً کے معنی ٹھیک ہونا، نیک ہونا، یہ معنی ہے، لیکن یہ تصلح یہ باب افعال سے ہے، لہذا جو ہے یہاں پر صلح لغت میں بحث کیا ہے، صلح باب تفعیل سے، واصلح صلح واصلح دونوں کا ایک ہی معنی ہے، درست کرنا، معنی متعدی، اصلاح کرنا، مرمت کرنا، تصحیح کرنا، سیدھا کرنا، ٹھیک کرنا، یہ سارے معنی جو ہے اصلح یصلح اصلاح کا یہ سارے معنی کیا ہے۔ اصلاح یصلح اصلاح درست کرنا، اصلاح کرنا، مرمت کرنا، تصحیح کرنا، سیدھا کرنا، ٹھیک کرنا۔ یہاں دعا میں درست کرنا، اصلاح کرنا، ٹھیک کرنا سب صحیح ہے، مناسبت رکھتے ہیں۔ تو تصلح، یا اللہ تو اصلاح کرے، تو سیدھا کرے، تو ٹھیک کرے، تو درست کرے۔ ہاں جی، بہا کی ضمیر علو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ با کے معنی وسیلہ، وسیلے کے معنی میں، واسطے کے معنی میں، برکت سے کے معنی میں، اور ہا جو ہے اسے رحمت کی طرف پلٹتی ہے۔ اللہم انی اسألک رحمتاً، اس نے دعا کے شروع میں اس رحمتاً کی طرف پلٹتی ہے۔ ہاں جی، ہا ضمیر پھر رحمتاً کی طرف پلٹتی ہے، یعنی اس رحمت کے برکت سے، یعنی بہا، اور اس رحمت کے وسیلے سے اور اس رحمت کے واسطے سے، یہ معنی ہے۔ باقی دینی، ہاں جی، اصل میں دین ہے، پھر جمع یا ہے، یا الگ میں اور میرے اور میری کے معنی میں ہے، اور دین جو ہے دین کے جمع اس کا ادیان، اس کے معنی مذہب، عقیدہ، پرہیزگاری، عبادت، جزا، بدلہ، یہ سارے معنی دین کے معنی کیا ہے لغت میں۔ تو یہاں جو ہے دین بے معنی مذہب، دینی میں جو ہے میرے دین کے معنی میں، تو یہاں پر مذہب، عقیدہ، میرے مذہب، میرا عقیدہ اور میری عبادت، یہ تینوں معنی یہاں مناسبت رکھتے ہیں۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ پروردگارا، اس رحمت کے برکت، وسیلے اور واسطے سے تو ہاں جی میرے دین، عقیدہ و عبادات میں اصلاح کر دے۔ ہاں جی، میرے عقیدہ، عبادات اور دین میں اصلاح کر دے، اور ان کو درست کر دے کہ اس میں کسی قسم کی خامی نہ ہو، کسی قسم کی کمزوری اس میں نہ ہو، کیونکہ جو ہے یہ ممکن ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں دین کے بارے میں جو ہے یا اعتقادی امور میں کچھ کمزوریاں ہوں، ہاں جی، علمی کمزوری کی وجہ سے، یا شکوک و شبہات ہوں، یا عبادات کے اندر اخلاص وغیرہ کی کمی ہو، ہاں جی، اور تو ان سب کو دور کرنے کے لیے، ہاں جی، ان سب کے میں اصلاح کے لیے
کہ آپ جو ہے ایک صحیح دین کے پیروکار ہوں، اسی دین کو پیروکار ہو جو اللہ کے پیارے نبی نے امت کو حوالہ کیا ہے، اور آپ کے عقائد و اعمال جو ہے وہی ہے جو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں رہنمائی فرمایا ہے، ہمیں دکھایا، اور آپ کے آل پاک نے، اور قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے سیدھے راستے پر دین اختیار کریں، اور دین صحیح اختیار ہو۔ عقیدہ ہونا ضروری ہے، لیکن عقیدہ صحیح عقیدہ ہو۔ ہاں جی سر، عبادات بھی نجات کے لیے ضروری ہے، عبادت صحیح عبادت ہو، صالح عبادت ہو، عمل صالح ہو۔ صرف عبادت، صرف کوئی بھی عقیدہ، یہ تو انسان کو کوئی بھی دین تو نجات دہندہ نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ دین ہمارا نجات دہندہ ہے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہ عقیدہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہ اعمال ہمارے لیے نجات دہندہ ہے جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، اسی کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان میں خامی کی گنجائش ہے انسان اپنی علمی کمزوری کی وجہ سے، لہذا جو ہے اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے ان تمام نقائص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی دعا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسے دعا میں آیا اللہ وتصلح بہا دینی، اے اللہ اس رحمت کی برکت سے ہاں جی میرے دین میں اگر کوئی کمزوری ہے اس کی اصلاح فرما، میرے عقیدے میں کوئی کمزوری ہے اس کی اصلاح فرما، میرے اعمال و عبادات میں کوئی خامی ہے تو اس کی اصلاح فرما، تاکہ جو ہے آپ کے اعتقادات دین کے صحیح و مستند تعلیمات کی روشنی میں ہو، اور عبادات بھی صحیح نہج پر ہوں، اور عبادات میں کسی قسم کی بدعت وغیرہ شامل نہ ہو، اور اخلاص سے بھرپور ہو، تاکہ دین پر عمل پیرا ہونے کا آپ کو پورا اجر اور ثواب مل سکے۔ تو یہ جو ہے آج کے درس تھوڑا سا مختصر دے رہا ہوں، اور جو دوسرا دعا جو ہے دوسرا پیراگراف تھوڑا سا لمبا ہے تو دونوں اس میں نہیں آئے گا، لہٰذا اسی ایک پیراگراف پہ اتفاق کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ان دعاؤں کی معنی مفہوم کو جتنا ہو سکے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں جی، ہمارے ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا معنی مفہوم سمجھ کر دعا کریں گے تو آپ میں مانگنے کی کیفیت آ جائے گا، دعا کرنے کی کیفیت آ جائے گا۔ دعا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، دعا کا حقیقی مفہوم ہے مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ مانگنے کی کیفیت میں انسان خود کو محتاج سمجھ کر دعا کرنا ہے، لہٰذا ان دعاؤں کی جتنا ہو سکے صحیح معنی مفہوم سمجھ کر اللہ کے درگاہ میں دعا کریں گے تو اس دعا کی حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اور اس دعا کی حقیقت سے آپ کو شرف یاب کرے گا، اور آپ کے سینے کو کھولے گا، اور آپ کے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا، عقیدہ روز بروز مضبوط ہوگا، اور دین پر ثابت قدم رہنا آسانی ہوگا۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے صحیح پہچان کی، اور دین کی نورانی تعلیمات کی صحیح معرفت کے ساتھ عمل کرنے کی، دعاؤں کو صحیح معنی مفہوم سمجھ کر پوری خلوص کے ساتھ جو ہے پڑھتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔